بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 ذوالحج ہے، اور 18 ذوالحج جو ہے نا، وہ ایک خاص دن کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس دن کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اور آج کل اتفاق سے یہ اسرائیل اور ایران کی جنگ بھی چل رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کون تھے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 ان صحابہ میں سے تھے جن کو عشرہ مبشرہ کہا گیا ہے، جن کو جنتی ہونے کی نشانی دی گئی ہے۔ بنو امیہ کے خاندان میں سے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ان کے ساتھ ہوا تھا۔ پہلے ایک بیٹی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اسلام کی جو محبت کا ایک ثبوت تھا کہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ اسلام کے لیے، جہاد کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا نا، ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک بڑی خصوصی جو امتیازی صفت تھی کہ آپ کے اندر جو ہے نا حیا بہت زیادہ تھا۔ آپ بڑے باحیا انسان تھے، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں نے بھی جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، اللہ کے رسول، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اتنا حیا اور شرم ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو آپ کی جو پنڈلی تھی نا، اس کے اوپر سے کپڑا تھوڑا ہٹا ہوا تھا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ کر اپنی پنڈلی کو کور کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو اصل بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ان کی شہادت کا دن ہے۔ ایک تو اپنے اصحاب کا نام پتہ ہونا چاہیے ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے گھر والوں کو، کہ 18 ذوالحج کتنے امپورٹنٹ دن ہے، اور آپ کو شہید کیوں کیا گیا کہ یہیں سے مسلمانوں کا اصل جو ہے نا، جو یہاں سے جو فتنہ شروع ہوا تھا مسلمانوں کو جو ہے نا گمراہ کرنے کا، اور مسلمانوں کو جو ہے نا وہ آزمائش میں ڈالنے کا، کہ ایک طبقہ عراق سے اور اس سارا نجف سے، جس کو ہم نجف کہتے ہیں، نجد، جس کو ہم نجد کہتے ہیں، تو وہاں سے ایک پورا لشکر بن کے آیا، اور لشکر بن کے آ کے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ اختلافات جو کہ امت کی مسائل میں سے ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بڑے لمبے مسئلے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے نا ایک ایسا حملہ کیا کہ جب دیکھا کہ صحابہ کی کوئی جماعت جو ہے نا وہ مدینے میں نہیں ہے، اور وہاں سے آپ کی شہادت کا معاملہ ہوا، اور آپ کو جو ہے نا گھر کے اندر شہید کیا گیا، اور آپ کی بیوی کی ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹا گیا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو اس میں آپ کی شہادت ہوئی، اور وہ شہادت کا اتنا اذیت اور اتنی کربناک شہادت میں اللہ رب العزت کو کیا منظور تھا کہ اس کے بعد جن لوگوں نے، نام نہاد مسلمانوں نے، یہ سمجھا کہ ہم اسلام کو بڑی اچھی خدمات دے رہے ہیں، ان کے اس عمل نے پھر پوری امت کو پوری دنیا میں منتشر کیا۔ عبداللہ بن سبا جو ایک منافق تھا، اور پتہ نہیں کس قبیلے سے تھا، یہودی تھا، پتہ نہیں کون تھا، کتابوں میں اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ یہودی تھا، اور ان کی سازش تھی کہ مسلمانوں کو منتشر کیا جائے، کیونکہ مسلمان اس وقت پوری دنیا میں جو ہے نا فتوحات کا جھنڈا گاڑتے جا رہے تھے، اور اس کی سازش سے جو ہے نا یہ سارا ٹولہ اکٹھا ہوا، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کیا۔ ان کو کسی اور طریقے سے گمراہ کیا گیا، خبریں پھیلا پھیلا کے۔ اس وقت سوشل میڈیا تو تھا نہیں، تو اس وقت جو ہے نا یہ اسی طریقے سے ایک سے دوسرے تیسرے خبریں پھیلانے کے لیے بندے خریدے جاتے تھے، اور وہ جھوٹی خبریں پھیلا پھیلا کے مسلمانوں کے خلاف، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف گمراہ کیا۔ وہاں سے پھر جو ہے نا امت مسلمہ تقسیم ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ مطالبہ تھا کہ پہلے
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہید کرنے والے قاتلوں کا پہلے ان کو سزا دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے کہ پہلے جو ہے نا ملک کے حالات اور مسلمانوں کی اسٹیبلٹی ٹھیک ہو جائے، پھر میں اس کے بعد ان کی پکڑ کروں گا۔ اس وقت صورتحال بہت زیادہ گھمبیر ہے، اور یوں جو ہے نا شیطان کی اور یہودیوں کی جو ہے نا چال جو ہے نا وہ مسلمانوں کے اوپر جب آزمائش لکھی ہوتی ہے نا، دیکھیں کسی بھی انسان کے اوپر جب تقدیر غالب ہوتی ہے نا پھر تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں، تو فتنے بھی ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں، کامیابیاں بھی ہوتی ہیں، تو آزمائش جو ہوتی ہے نا وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو وہ لمحہ آزمائش کا بڑا سخت تھا وہ دن، اور اس کی جو کئی تو آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ فتنے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اس نے آج تک کے مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ دیکھیں آج بھی جو بڑے دو مسلک ہیں نا، اہل سنت اور اہل تشیع، ان میں یہی فرق ہے کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ امیر معاویہ غلط ہیں نعوذ باللہ، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ٹھیک ہے، تو ہمیں ان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ جو اسرائیل کا اس حوالے سے، اب پہلے انہوں نے پاکستان کے اوپر انڈیا کے ذریعے پاکستان کو ٹیسٹ کیا کہ پاکستان کی دفاعی طاقتور کتنی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پہلے اٹیک جو ہے نا وہ انڈیا کے راستے اسرائیل پاکستان کے اوپر اٹیک کرتا اور پاکستان پہلے شکار ہوتا اگر پاکستان کمزوری دکھاتا اور پاکستان کو اللہ نے یہ دفاعی طاقت نہ دی ہوئی ہوتی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ پاکستان تو پورے اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ ہے، تو پھر اس نے اپنا پینترا بدلا۔ کفر جو ہوتا ہے نا، جو منافق ہوتا ہے، وہ اپنی حالات کے ساتھ اپنے پینترے بدلتے ہیں۔ تو اس نے پینترا یہ بدلا کہ اب ایران کا رخ کیا جائے، اور ایران جو ہے نا وہ چونکہ اور مسلک کا ملک ہے تو یہ پاکستان یقیناً اس کی مدد نہیں کرے گا، اور یہاں پہ زیادہ سنی ہے پاکستان میں اور ادھر شیعہ ہیں۔ یہودی ان فرقہ بندی میں مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں، الگ الگ فرقے کر کے، الگ الگ جو ہے نا سوچ میں تقسیم کر کے۔ تو انہوں نے اب ایران کو جو ہے نا وہ ایک ایسے مشکل وقت میں ڈال دیا، اور باقی بہت سارے جو اہل سنت کے علماء ہیں یا جو مذہب میں بہت سخت مزاج رکھتے ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہوا جو ایران کے اوپر ہوا، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ مسلمان تو ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے اور اس کی جان ایک ہی ہوتے ہیں۔ نظریات کا فرق ہوتا ہے، نظریات سے کوئی اسلام سے کوئی پھر نہیں جاتا۔ تو اگر اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، تو باقی صحابہ کے اوپر ان کا اگر اختلاف ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے اور ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ لیکن اس سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو جانا وہ اکیلا چھوڑ دیں گے، لیکن وہ چاہتے یہی ہیں کہ ہم ان کو اکیلا چھوڑ دیں اور وہ اپنی جنگ خود لڑیں۔ اب وہ پوری دنیا کے دیکھیں، سعودی عرب بھی کے ساتھ بھی ان کے اختلافات اسی مسلک کی بنیاد کے اوپر ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، جتنے ممالک، بہت سارے ممالک کے ساتھ ان کے اختلافات بھی اسی مسلک کی وجہ سے ہیں۔ تو اس نے اس مسلک کا یہودی نے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کے اوپر ہٹ کیا کہ ایران کی بیک کے اوپر کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہیں۔ اللہ پاک جو ہے نا وہ چاہیں تو ایک چونٹی کو بھی سبب بنا دیتے ہیں۔ جب اللہ کی تدبیر غالب ہوتی ہے تو پھر کفر کی جتنی بھی تدبیریں ہوں وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے چائنا کو کھڑا کر دیا، پاکستان کو بھی کھڑا کر دیا۔ پاکستان کے عوام آج بھی ایران کے ساتھ ہے، اور باقی اسلامی ممالک بھی ایک ایک کر کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور یہ کھڑا ہونا ضروری اس لیے بھی ہے کہ اگر ایک پڑوسی کے گھر میں آگ لگے اور ہم یہ کہیں کہ وہ جانے اور اس کا کام جانے، تو وہی آگ کل کو ہمارے گھر میں لگنی ہے۔ ایک ساتھ والی دکان میں آگ لگ جائے اور ہمارا اس کے ساتھ ناراضگی چل رہی ہو، تو اگر ہم اس آگ کو نہیں بجھائیں گے تو وہ آگ جو ہے نا اگلی دفعہ پھر وہ تھوڑی دیر بعد ہماری دکان میں لگ جائے گی۔ تو یہ آگ تو جو ہے نا یہودی کا تو کام ہے کہ آگ پھیلانا، اور جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ہر وقت ان کے اندر نا بیسیکلی بنیادی طور پر ان کے اندر شر ہے۔ اور شر کیسے ہے کہ یہ ہر وقت کسی نہ فتنے کو کھڑا کیے رکھتے ہیں، اور ہر وقت کوئی نہ کوئی جو ہے نا دنیا میں شرانگیزی اور کوئی نہ کوئی اپنی لوہا منوانے کے لیے۔ اور دیکھیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے یا جس کے پاس کوئی نالج یا تجربہ یا کوئی چیزیں، تو وہ نہ ٹک کے نہیں بیٹھتا، اس کے اندر نہ ایک کیڑا چلتا رہتا ہے۔ یہودیوں کے پاس دنیا میں پیسہ زیادہ تھی، کیونکہ اللہ رب العزت یہودیوں کو دنیا میں مال و دولت سے اس لیے بھی نوازتا ہے کہ تاکہ ان کا آخرت میں حصہ کوئی نہیں ہے۔
تو جس کا آخرت میں حصہ نہ ہونا، اللہ پاک اس کو دنیا میں بڑا نوازا، یہ یاد رکھیے گا۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ہم اگر مسلمانوں کے دل آزاری کا نہ مسئلہ ہوتا تو ہمارا تو یہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے انکار کرنے والے، جس میں یہودی بھی ہیں کہ وہ ہمارے رسول کے انکار کرتے ہیں، عیسائی بھی ہیں وہ ہمارے رسول کے انکار کرتے ہیں، ہندو بھی ہیں جو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں میں تو ان کے گھر کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دیتا۔ تو مال و دولت ان کے پاس ہونا ان کی کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ مال و دولت نے ان کو ہر وقت کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا کیا۔ اگر آپ یورپ امریکہ کو بھی دیکھیں تو عورتیں مرد بن رہی ہیں، مرد عورتیں بن رہے ہیں، کچھ ٹرانسجنڈر کی نئی نئی قسمیں آ رہی ہیں، عورتیں عورتوں سے شادیاں کر رہی ہیں، مرد مردوں سے شادیاں کر رہی ہیں، بغیر نکاح کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، بغیر نکاح کے عورت مرد اکٹھے رہتے ہیں۔ تو سارا ان کے اندر جو ہے نا، کوئی کس نے شکلیں کسی طرز کی بنا لی، کس نے درمیان میں پف رکھوا لیے، کسی نے کوئی شکل بنا لی، کسی نے شیطانی شکلیں بنا لی، کسی نے، تو یہ سارے جو ہے نا ان فتنوں میں مبتلا ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ بنیادی جو مسئلہ ہوتا ہے نا، سب سے بڑا مسئلہ وہ ہوتا ہے بھوک کا، روٹی کا مسئلہ۔ تو روٹی کے مسئلے سے تو یہ نکل آئے ہیں، بھوک کے مسئلے سے تو یہ نکل آئے ہیں۔ اب ان کو جب بھوک کا مسئلہ نہیں ہوتا، روٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا، تو پھر انسان کو کیا ہوتا ہے، اٹکیلیاں سوچتی ہیں۔ جب اس کو اپنی روزمرہ زندگی کی معاملات کا کوئی پرابلم نہ ہو اور زندگی اس کے ٹھیک ہو، مال پانی کی کمی نہ ہو، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی فتنے میں اگلی اس کو اٹکیلیاں سوچتی ہیں، کوئی شرارت سوچتی ہے، کوئی فتنہ جو ہے نا اس کے ذہن میں آتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ کوئی چاہتا ہے میری چتراہٹ ہو، میری جو ہے نا طاقت تسلیم کی جائے۔ اور یہی حال اس وقت پورے یہودیوں کا، عیسائیوں کا اور پوری دنیا کے کفر کا، ہندوؤں کا ہے۔ اس میں نا ایک بات سمجھنا بڑی ضروری ہے۔ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، جن میں یہودا بھی تھا، وہاں سے یہودیوں کی بنیاد چلی، تو ان میں سے بنی اسرائیل میں سے اس میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا جنہوں نے اپنے یہودی مذہب کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ آ کر ہندوستان کے علاقے میں آباد ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر یہودیوں والے مذہب کو بھی چھوڑ دیا، اور پھر وہ ہندوستان میں شرک کے اوپر جو ہے نا وہ زندگی گزارنا شروع کر دی، اور اتنا شرک میں بڑھتے گئے کہ حتیٰ کہ ان کی پہچان ختم ہو گئی اور وہ ہندو کہلانے لگے۔ اصل میں یہودیوں اور یعنی اسرائیل کا اور انڈیا کا آپس میں جو تاریخ کا جو پس منظر ہے نا، تاریخ کا جو پہلو ہے، وہ یہی ہے کہ یہ ان میں سے بنی اسرائیل کے جو یہودیوں میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا جو اس بیلٹ میں آباد ہوا، اور وہاں سے انہوں نے اپنے مذہب کو جو ہے نا وہ چھوڑا، اور شیطان کی پیروی کر کے، اور انہوں نے جو ہے نا ایسا اللہ کا بھی انکار شروع کیا، اور یوں جو ہے نا وہ پہلے اپنے اکابرین کی، بڑے بزرگوں کی انہوں نے بتوں کی شکل میں سانچے بنائے اور بت بنائے، پھر جو ہے نا ان کی پوجا شروع کر دی، پھر ان کے نام رکھ دیے، تو پھر وہ سارا یہ اس میں کہ 100 سال لگے، لیکن وہ آج بھی ہندوؤں کی اگر آپ تاریخ نکالیں گے نا تو یہ جا کے بنی اسرائیل کے ساتھ ملے گی۔ اور جو باقی جو یہودی ہیں ان میں جو ہے نا کچھ یہودی کے اندر بھی 3-4 فرقے ہیں، تو اس میں کچھ ایکسٹریمسٹ ہیں۔ بخت نصر نے بھی یہودیوں کو جو ہے نا ملک شام سے اور اس سے نکالا۔ یہودیوں کو دنیا سے کئی دفعہ مختلف علاقوں سے نکالا گیا۔ یہودی کسی زمانے میں ایران میں بھی آباد رہے ہیں، عراق میں بھی آباد رہے ہیں، اور پھر یہاں سے وہ پھر ملک شام میں بھی گئے ہیں، اور فلسطین میں اس وقت یہ سارا شام کی بیلٹ ایک ہی ملک کہلاتے تھے، جس میں فلسطین بھی تھا، شام بھی تھا، اردن بھی تھا، لبنان بھی تھا۔ تو یہ سارے علاقے جو ہے نا ان ساروں کو شام کہا جاتا تھا۔ تو یہاں سے بخت نصر کے ساتھ جب ان کی لڑائی ہوئی تو انہوں نے اس کو بہت مارا، اور بخت نصر نے بھی ان کو نکالا، اور یہ پھر آ کر ایران اور ان علاقوں میں آباد ہوئے۔ پھر یہ یہاں سے دوبارہ پھر جو ہے نا وہ ادھر گئے، پھر یہ
دنیا میں نا یہ گردش کرتے رہے ہیں، ان کے اندر ٹھہراؤ نہیں، کیونکہ ان کی طبیعت میں، ان کی سوچ میں، ان کے عقیدے میں، ان کی نیت میں ٹھہراؤ نہیں ہے نا۔ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ بھی اٹکھیلیاں کرتے ہیں، نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نبیوں کو قتل کیا انہوں نے، تو ان کے مزاج، ان کی طبیعت میں سوال و جواب شر زیادہ ہے۔ اور اس کے آپ مثال یہاں سے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک میں ایک سورۃ بقرہ ہے نا، سورۃ بقرہ میں موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا نا کہ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کرے اور گائے ذبح کر کے اللہ کے راستے میں جو ہے نا وہ قربان کر دے، تو انہوں نے اس بات کو نا منو تسلیم کرنے کے بجائے اپنی اٹکیلیاں، اپنی عقل، انہوں نے ایک نئی اس کو مذاق میں انداز میں اس میں شروع کیا کہ گائے کس رنگ کی ہو، گائے کتنی عمر کی ہو، گائے نے کوئی کام کیا ہو یا نہ، کہ انہوں نے کوئی 7-8 سوال کر دیے۔ اللہ رب العزت اس کے مطابق ان کے اوپر جو ہے نا وہ سختی کرتے گئے کہ گائے ایسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو، ایسی ہو، اور یہ اپنی باتوں میں خود ہی پکڑ میں آتے گئے۔ اور آج کے بھی یہودی جتنے بھی یہ پوری دنیا میں انہوں نے ظلم شروع کیے ہوئے ہیں، یہ ان کی وہ اٹکیلیوں کی ایک لڑی ہے نہ ختم ہونے والی، اور یہ اسی بات سے خود ہی اپنی پکڑ میں آتے جائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جذبے جہاد کو، اور دوسری میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگیں شروع ہوئی ہیں نا، یہ پاکستان کے ساتھ یا ایران کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک وجہ اور بہت بڑی ہے جو ہم کوئی بھی ڈسکس اس وقت نہیں کر رہا، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں نا، جو اسلام کا ایک سب سے اہم ترین رکن ہے جس کو ہم جہاد کہتے ہیں، وہ جہاد والا رکن، وہ جہاد والا جذبہ، وہ جہاد والا شوق، وہ جہاد والا ایمان، وہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں میں ختم ہو گیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری جنگیں شروع ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمانی اور جہاد والا جذبہ دوبارہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، کہ جب تک مار نہیں پڑتی، جب تک کسی کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی، جب تک جھگڑا نہیں ہوتا، جب تک اپنے حق حقوق کی بات نہیں ہوتی، جب تک اپنے پیر نہیں جلتے، اپنے سر پہ نہیں آ پڑتی، اس وقت تک انسان جو ہے نا اپنی اصل سے بھی غافل ہوتا ہے۔ تو ایک وجہ اللہ رب العزت کی جو ہے نا وہ یہ باتیں وہ خاص طور پر یہ پہچاننے والی ہیں کہ یہ اس طرح کے حالات کیوں بنتے جا رہے ہیں۔ دوسرا، مسلمانوں کا اور پوری دنیا میں انسانوں کا گناہ جو ہے نا وہ بہت حد سے بڑھ گیا ہے۔ مسلمان توبہ کی طرف نہیں آتے بلکہ حل کی طرف نکلتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کا، جیسے اگر ہم آج کل ہم اپنی زندگی میں عام دیکھیں نا، ہمارے اوپر کوئی دنیا کا کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو ہم ان سارے حالات کے اوپر آنے کے بعد ہم اللہ سے صلح نہیں کرتے، اللہ سے اپنے تعلقات ٹھیک نہیں کرتے مسلمان۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس مسئلے کو خود سے حل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، وکیل کے پاس چلے گئے، SHO کے پاس چلے گئے، کوئی طاقت والے بندے کے پاس چلے گئے، کسی سیاستدان کے پاس چلے گئے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا مسئلہ یہاں سے حل ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے نا، جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے نا، تو اللہ رب العزت پھر اس کے اوپر جو ہے نا کفر کو بھی جو ہے نا وہ غالب کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ مسلمانوں کے اپنے اندر وہ جذبات، وہ کیفیات دوبارہ زندہ ہوں جو صحابہ کے اندر زندہ تھیں۔ تو اگر ہم آرام سے بات نہیں مانیں گے تو اللہ سے اپنی بات منوانے کے بڑے طریقے ہیں، ڈنڈے والا بھی طریقہ ہے، لیکن انشاءاللہ فتح مسلمانوں کی ہے، غلبہ مسلمانوں کا ہے، غلبہ اسلام کا ہے۔ دنیا کا کفر جتنا بھی ٹوٹ کر پڑ جائے، اپنے ایمان کو، اپنی سوچ کو، اپنے یقین کو بالکل توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ۔ اللہ رب العزت کے اوپر پورا بھروسہ، پورا یقین، پورا اعتبار، پورا توکل رکھیں کہ اللہ رب العزت، جو لوگ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں اور جذبہ جہاد رکھنے والے ہیں، اور تو اللہ رب العزت ان کو، ان کے وقت کو، ان کی زندگیوں کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان کی زندگیوں کو جو ہے نا رائیگاں نہ جانے دیں گے۔ تو اس وقت آزمائش کا ایک دور شروع ہو گیا ہے۔ بس اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ان فتنوں سے بھی ہمیں اپنے امان میں رکھے، کیونکہ اب یہ یاد رکھ لیجیے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ فتنے بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اب جانوں کے لالے نہ پڑ جائیں۔ تو جانوں کے لالے پڑنے سے پہلے اگر انسان اللہ رب العزت سے اپنی صلح کر لے
اور اپنے تعلقات کو بحال کر لے۔ آج مجھے کسی ایک صاحب نے پوچھا کہ یہ اس دور میں یہ جو پیر طریقت اور یہ جو میں نہ فلاں سے بیعت ہو جاؤں، میں فلاں سے بیعت ہو جاؤں، تو آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ تو میں نے اس کو بتایا کہ جو سب سے زیادہ ایمان کا اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہونے کا جو سب سے زیادہ سنہری دور جو گزرا ہے نا، وہ صحابہ کا گزرا ہے۔ اور اس دور میں سب سے زیادہ نہ کوئی اس وقت لمبے مراقبے ہوتے تھے، نہ لمبے لمبے ذکر اذکار ہوتے تھے، نہ لمبی لمبی تسبیحات ہوتی تھیں۔ اس وقت سب سے زیادہ طاقتور جو ایمان جلد از جلد بنتا تھا نا، وہ بنتا تھا جہاد سے۔ دو چیزیں اس وقت کے مسلمانوں میں بڑی بنیادی چیزیں پائی جاتی تھی جس سے انسان کے اندر ایمان، طاقت اور جذبہ اور یہ عروج پہ تھا۔ ایک تھا کہ جو کچھ گھر میں ہے نا، مال، پانی، دنیا، دولت، شہرت، یہ سب کچھ نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، یعنی اپنے نفس کی ہر چیز کی نفی کرو۔ یعنی آپ ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی نا، تو بیوی سے بڑی محبت ہو گئی، 4 ماہ شادی کا ہو گیا تو جہاد پہ نہ جا سکے محبت کی وجہ سے۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور پوچھا کہ تم کتنے دن سے جہاد سے پہ نہیں گئے؟ فرمایا کہ 4 ماہ ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیوی کو طلاق دے دو۔ اب بیوی کو طلاق دینا مقصود نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ اگر تمہارے جذبہ جہاد میں بیوی آڑے آ رہی ہے تو پھر بیوی تم جانا، تمہیں یہ تمہاری دنیا ہے، پھر تمہیں جانا اس سے نبڑ لینا چاہیے، پھر تم جانا تمہاری آخرت خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے اسی رات کو اپنا سامان باندھا اور جہاد پر چلے گئے۔ یعنی اس وقت سب سے زیادہ مضبوط ترین جو رشتہ ایمان کا سمجھا جاتا تھا وہ جہاد کو سمجھا جاتا تھا، جس سے کیا ہوا ہے کہ کفر نے ہمارے پورے دین اسلام کے نصاب میں سے نا ہمارے باقیوں کو رہنے دیا ہے، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ رہنے دیا ہے، لیکن غیر معمولی طریقے سے ہمارے نصاب کے اندر سے، ہماری پڑھائیوں کے اندر سے، ہماری سٹوریوں کے اندر سے، ہماری ہسٹری کے اندر سے، ہمارے جذبوں، ہماری سوچوں کے اندر سے، ہماری جو آئیڈیل ہیروز ہیں ان کے اندر سے صحابہ کا اور ان کی ہیروئزم کا اور ان کی بہادری کا، ان کے شجاعت کا اور ان کے جہاد کا سارے چیپٹر انہوں نے فارغ کر دیے۔ تو جب تک جہاد ہوتا رہے گا اس وقت تک مسلمان جو ہے نا وہ کھڑا رہے گا، اور جہاد مسلمان کی ایمان کی، اسلام کی بنیاد ہے۔ تو یہ جہاد کا اب دور شروع ہو گیا ہے۔ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر یہ تیار رکھے کہ میں نہ یہ نہ ہو کہ میں بسر مرکبہ بھی تو میں نے مرنا ہی ہے، تو اگر کبھی کوئی ایسا دور آ جائے تو پھر میری نا کفر کے ساتھ لڑتے ہوئے میری موت آئے، کوئی ایسا وقت آ جائے تو پھر میری موت بھی قیمتی بن جائے۔ دنیا تو میں نے ضائع کر دی ہے زندگی، کم از کم میں موت کو تو قیمتی بنا لوں۔ تو ایک جہاد والا جذبہ بنیادی چیز تھی صحابہ کی، اور ایک تھا ان کا جذبہ کہ نفس کے خلاف، ہر کام نفس کے خلاف کرتے تھے، اور ہم ہر کام نفس کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ سونے کو دل کر رہا ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں، کھانے کو دل کر رہا ہے حرام حلال کی پہچان چھوڑ دیتے ہیں، پہننے کو نئے نئے کپڑے کو دل کر رہا ہے تو ہم جو ہے نا اس کو جو جس حال میں مرضی خریدنا پڑے ہم الٹے پلٹے کام کر کے اس کو خریدتے ہیں۔ اپنی عزتوں کو، اپنی ایمان کو، اپنی بقا کو، اپنی حیا کو، ہر چیز کو بیچ کر ہم اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، جو کہ بہت خطرناک ہے۔ تو صحابہ کے دور میں تو ایمان کا سب سے شارٹ کٹ راستہ یہ تھا۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا جس میں مسلمان جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان میں جنگ، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے اس میں، تو اس کے بعد کا جو دور آیا تو اس وقت مسلمان ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کے لیے بالکل راضی نہیں تھے، تو انہوں نے اپنی محنت کا رخ بدلا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے علم کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو اور اس کو جو ہے نا انہوں نے اپنایا، اور صحابہ کی اولادیں اور ان کی اولادوں میں اور اماموں کے دور میں سب سے زیادہ جو چیزیں جو ہے نا وہ ترقی پائیں، اس وقت علم بڑا ترقی پایا، اور دین کے علم کو بڑی گہرائی، قرآن کے اندر بڑا تدبر کیا گیا، بڑی غور و فکر کی گئی، اور اس وقت قرآن کی جو ہے نا جتنی بھی تفاسیر ہیں اس دور میں لکھی گئیں۔
تو اس زمانے میں بڑے بڑے اہل علم جو ہے نا وہ پیدا ہوئے اور بڑے بڑے امام پیدا ہوئے، اور دوسرا ان میں بڑے بڑے تقوی والے لوگ پیدا ہوئے، جیسے حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک انہوں نے نماز کو اس طرح پڑھا کہ امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑے ہوئے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، دوسری صف میں بھی نہیں آئی، یعنی کبھی ایک رکعت چھوٹنے تو دور کی بات ہے، تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹی۔ یہ تقوی تھا۔ حلال حرام کے اوپر بڑا خیال رکھتے تھے۔ حلال کے اوپر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آیا کہ انہوں نے حلال کو اتنا کھانے پینے کے اوپر اتنی دیکھتے تھے کہ کہیں مشکوک مال تو نہیں ہے، تو اپنے بیٹے کا بھی جو سرکاری ملازم تھے ان کا بھی مال کھانے سے انکار کر دیا۔ تو اس وقت علم اور تقوی اور پرہیزگاری اور اس کے اوپر محنت ہوئی۔ اس کے بعد اب ہندوستان اور پورے دنیا میں جو ہے نا وہ جو نا اولیاء اللہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے کس سے دین اسلام کو پھیلایا۔ انہوں نے اس کے بعد دین اسلام کو اس طریقے سے پھیلایا کہ انہوں نے مراقبہ کروایا، بیعت کروائی، ذکر اذکار کروائے، اور انہوں نے ایک اصلاحی جو ہے نا اپنے وہ مراکز بنائے، جن کو ہم آج کل کہتے ہیں کہ خانقاہیں بنائیں، اور ان کے اندر مشق کروائی جاتی تھی، ان کے اندر عاجزی پیدا کرنا، انکساری پیدا کرنا، صحابہ جیسے کوالٹیز، خصوصیات، سوچیں، جذبے، ان کو پیدا کرنا، اور گھنٹوں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا۔ تو انہوں نے اولیاء اللہ نے مختلف طریقوں سے مشقیں کروائیں کہ مسلمان کا کسی طریقے سے اللہ سے تعلق نہ ٹوٹے، اللہ سے تعلق بن جائے۔ تو جتنے بھی یہ سارے طریقے ہیں نا، ہر دور میں ہر مختلف اینگل سے انسان کا تعلق اللہ سے جوڑا گیا، سارے طریقے ٹھیک ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہمارے ہاں پورے ہندوستان، پاکستان اور پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کا، تبلیغ کا ایک دور شروع ہوا، اور بڑے بڑے اینگل سے مساجد میں علماء نے تبلیغ کی، اور مراکز میں علماء نے، مدارس نے جو ہے نا لوگوں کے اوپر محنت کی، بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ تبلیغی جماعت کا وجود آیا، اس نے پوری دنیا میں 250 ملکوں میں محنت کی اور کر رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عام انسان بھی جو ہے نا، عام انسان وہ بھی اللہ سے جڑ جائے، اللہ کا نام، اللہ کی پہچان دنیا میں جو ہے نا وہ قائم رہے۔ سادہ لو آدمی جو کسی بات کو نہیں سمجھتا ہے، جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، اس تک بھی اللہ کا نام پہنچ جائے، اللہ کے رسول کا نام پہنچ جائے، تو ان کا بھی کام ٹھیک ہے۔ لیکن اس زمانے میں اب جو دور ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اب جو دین اسلام کو طاقتور جس چیز کی ضرورت ہے، دیکھیں دنیا میں جب بھی ترقی ہوئی ہے نا، تو دنیا ترقی کرتے کرتے نا سمارٹ ورک کی طرف گئی ہے۔ جیسے پہلے تلوار ہوتی تھی، تو آج تلوار سے جنگ نہیں ہوتی، آج ایٹم سے، میزائل سے، اور جو ہے نا ان چیزوں سے، بندوق اور اسلحے سے جنگ ہوتی ہے۔ تو چیزیں بدلی ہیں اس زمانے کے حساب سے۔ تو جو صحابہ کا وقت تھا، اس وقت محنت کا دور اور تھا، پھر تابعین کا اور تھا، اور پھر اولیاء اللہ کا اور تھا۔ پھر اب جو ہے نا سمارٹ ورک جو ہے نا وہ یہ آ گیا کہ اب اس دور میں انٹرنیٹ ہے، اور یہ جتنے بھی سوشل میڈیا ہے، اور پوری دنیا جو ہے نا وہ پلیٹ فارم، اس کو جو ہے نا وہ سرچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اپنی بات کہیں پہ بھی پہنچانا مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس زمانے میں جتنا بھی کفر ہے نا، اس نے مسلمانوں کے اوپر ولگر کنٹینٹ، بے حیائی، بے شرمی، عورت کو اتنا پہلے انہوں نے ہماری نا غیرت کو زیرو کیا ہے۔ یہ جو آج ہمارے اندر جذبے نام کی کوئی، اور جہاد نام کی کوئی چیز نہیں ہے نا، اس کی سب سے بڑی بنیادی پتہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ایک ایمانی غیرت تھی نا، وہ ایمانی غیرت بے حیائی، بے شرمی، حرام اور برے کاموں کی وجہ سے، وہ ایمانی غیرت اللہ رب العزت نے، وہ چونکہ پاک چیز تھی، قیمتی چیز تھی، تو ان گندے پیشاب اور ولگر چیزوں اور حرام چیزوں کی وجہ سے وہ پاک چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ اٹھا لی جاتی ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر جہاں پر قرآن رکھا جاتا ہے نا، تو وہاں پر شراب کی بوتل کبھی نہیں رکھی جاتی، شراب کی بوتل اٹھا لی جاتی ہے۔ تو جب حلال چیزیں ہوتی ہے تو حرام ہٹ جاتا ہے، اور جب حرام آ جاتا ہے تو حلال چیزیں اٹھا لی جاتی ہے۔ اگر وہاں پہ شراب کے کعبہ خانوں میں آپ دیکھیں گے، کسی میں شراب کے کعبہ خانوں میں کبھی آپ قرآن کی جلدیں پڑھی ہوئی نہیں دیکھیں گے، کیونکہ وہاں سے قرآن اٹھا لیا گیا ہے، اور جہاں پر حلال اور توبہ اور نماز اور سجدے کی جگہ ہوگی، مسجد ہے، مدارس ہیں، گھر ہیں، تو وہاں پر آپ کو قرآن پاک بھی نظر آئے گا اور پاک چیزیں بھی نظر آئیں گی۔
یہی چیز جو ہے نا ایمان کے جذبے کی ہے کہ اگر ہمارا جو دل ہے یہ ایک پورا گھر ہے، اس کے اندر اگر بے حیائی، بے شرمی اور پتہ نہیں کیا کیا خواہشات اور ہر حال میں حرام حلال کے پہچان کیے بغیر پیسہ کمانا، دنیا کے ہوس، حرص، بغض، کینہ، تکبر، غرور، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، شک اور وہم اور پتہ نہیں کیا کیا جتنی برائیاں ہمارے دل میں زیادہ بڑھتی جائیں گی تو اندر جنگل ہوتا جائے گا، اور جب جنگل ہو جائے گا تو وہاں پہ جو ہے نا وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ غلے پیدا نہیں ہوں گے، کبھی بھی اناج پیدا نہیں ہوگا، کبھی بھی فصلیں نہیں پکیں گی، وہاں پہ سب ویرانگی ہوگی۔ اس لیے جو ہے نا آج ہمیں جہاد کے نام سے وحشت ہوتی ہے، کیونکہ اندر جنگل ہے۔ آج ہمیں جو ہے نا قرآن کے نام سے وحشت ہوتی ہے، نماز کے نام سے وحشت ہوتی ہے، دین اسلام کے نام سے وحشت ہوتی ہے، تو جہاد کا جذبہ کہاں سے آئے گا؟ تو انہوں نے، یہودیوں نے اور باقی لوگوں نے کیا کیا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے خود کیا، آپ یقین کر لیں ہمیں یہ جتنی بھی سوشل ایپ ہم یوز کرتے ہیں، جتنا سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، پھر اوپر سے انہوں نے ہمیں اس کے اوپر پیسے بھی دینے شروع کر دیے کہ جناب اتنا سبسکرائبر ہوگا تو یہ پیسے ملیں گے، یہ کرو گے تو یہ پیسے ملیں گے، یہ کنٹینٹ کریٹ کرو گے تو یہ پیسے ملیں گے۔ اور آپ دیکھیں کوئی بندہ قرآن حدیث اچھی بات کے اوپر بات کرے گا نا تو وہ بات کبھی وائرل نہیں ہوگی، نہ اس کا ان کے الگوریدم جو ہے نا اس کو وائرل کرنے دے گا، یوٹیوب کا بھی، ٹک ٹاک کا بھی، سارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں۔ لیکن کبھی بھی کوئی لڑکی کا کوئی بے حیائی، کوئی بے شرمی، کوئی برائی، کوئی ولگر کنٹینٹ ہوگا تو وہ پورا جو ہے نا وہ اس کا الگوریدم جو ہے نا اس کو 1 منٹ میں وائرل کر دے گا۔ آپ یوٹیوب، فیس بک کچھ بھی سرچ کرتے کرتے دیکھیں گے تو آپ کو غلط ویڈیو آنی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ وہ ان کو وائرل فری میں کرتے ہیں۔ تو قیمتی چیز جو ہوتی ہے نا وہ اصل اللہ اور اللہ کے رسول کی، دین اسلام کی، آخرت کی، موت کی، حشر کی، قبر کی، سچ کی، حق کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو قیمتی چیزوں کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی دنیا کے سستے لوگ ہیں، سستی دنیا ہے، گھٹیا دنیا ہے، دھوکے والی دنیا ہے، فریب ہے اور مکار ہے، عیار ہے، تو یہ کبھی بھی صحیح چیز کو، مکار عیار جو چیز ہے نا کبھی صحیح چیز کو نہیں بکنے دیتے۔ تو اس لیے جو ہے نا اب جو اگلا ہمارا جو ہے نا، اگر ہم اس چیز کو آج ہم ایک سوچ بنا لیں، جو میرا اس وقت کا سب سے بڑا میسج ہے کہ سمارٹ ورک کا دور آ گیا ہے کہ اگر آپ اس سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اندر اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے دفتروں میں بیٹھ کر پازیٹیو کنٹینٹ ڈالنا شروع کر دیں، کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی دعا، کوئی نہ کوئی اچھی بات، اور برائی کو کنڈیم کرنا شروع کر دیں، اور جو جتنے بھی لوگ برائی کے کنٹینٹ کریٹ کر کے امیر ہو رہے ہیں ان کو جو ہے نا آپ یہ سمجھیں کہ ان کو کبھی نہ فالو کریں، ان کو فالوشپ دینا چھوڑ دیں، ان کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چھوڑ دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ، اور اس کے بدلے میں آپ کیا کریں، جتنے علماء کے بیان ہیں، پازیٹیو کنٹینٹ میں موٹیویشنل ہیں، کوئی اچھی بات کرنے والے لوگ ہیں، خود بھی اس میں حصہ لیں، اور اس سمارٹ ورک کے ساتھ دین اسلام کے کوئی قرآن کی آیت کی تفسیر ہے، قرآن کو پروموٹ کریں، حدیث کو پروموٹ کریں، واقعات جو اچھے، جو سبق آموز واقعات ہیں ان کو پروموٹ کریں، جس سے انسان جو ہے نا وہ اس ساری دنیا کے دھوکے سے، کیونکہ پریشان تو ہر بندہ، اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ حق سچ بات دین اسلامی ہے، باقی سب جھوٹ ہے، تو لیکن وہ اس کو عملی طور پر جو ہے نا وہ اس کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو ہے نا اگر ہر بندہ اس سمارٹ ورک کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ شروع کرے نا، اپنے کنٹینٹ کو سوشل میڈیا کے اوپر اور ان سارے پلیٹ فارموں کے اوپر ڈالنا شروع کر دے، اور ان کے کریٹ کردہ غلط جتنے بھی کنٹینٹ ہے اس کو دیکھنا چھوڑ دے، اس کو فالو کرنا چھوڑ دے، تو یہ بہت بڑی تبلیغ ہے، اور اس سمارٹ ورک سے پوری دنیا میں نہیں، کفر میں بھی اسلام پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔